بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ زندگی کا فلسفہ سمجھنا چاہتے ہیں تو رابن ولیمز کو پڑھیں۔ وہ امریکہ کا معروف ترین مزاحیہ اداکار تھا۔ اسے دنیا کے سب سے بڑا کامیڈین بھی کہا جاتا ہے۔ رینکر ویب سائٹ کے سروے میں 1.5 لاکھ افراد نے رائے دی اور رابن ولیمز کو سب سے بڑا مزاحیہ اداکار قرار دے دیا۔ اسے اپنی زندگی میں 19 بڑے ایوارڈ سے نوازا گیا۔ اس کا نام کامیابی کی علامت بن گیا تھا۔ اس کے ساتھ کام کرنے والے لوگ کہتے تھے کہ رابن کسی دوسرے سیارے کی مخلوق ہے، وہ عام انسانوں کی طرح نہیں ہے۔ رابن ولیمز ہال میں داخل ہوتا، بولنا شروع کرتا اور ناظرین لوٹ پوٹ ہونا شروع ہو جاتے۔ رابن کو مزاح پیدا کرنے کے لیے کسی تیاری، کسی اسکرپٹ اور کسی رٹے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی۔ وہ دنیا کے چند امیر ترین اداکاروں میں شمار ہوتا تھا۔ ایک اندازے کے مطابق اس کے پاس $100 ملین یعنی تقریباً 17 ارب روپے کی دولت موجود تھی۔ سان فرانسسکو میں اس کا گھر دنیا کے چند خوبصورت گھروں میں شمار ہوتا تھا۔ گھر کی تصویریں دیکھنے والے پر آج بھی سحر طاری ہو جاتا ہے۔ اس کا محل نما گھر فرانسسکو خلیج کے کنارے تھا، جس کے لاؤنج کے پردے ہٹائیں تو تاحد نظر نیل گو سمندر کی پرسکون نہریں دکھائی دیں۔ گھر سے نکلیں تو سامنے موٹر بوٹ موجود، اسے چلائیں اور سمندر سے لطف اندوز ہوتے چلے جائیں۔ اس گھر کی قیمت $75 لاکھ یعنی 1 ارب سے زیادہ تھی۔ وہ دنیا میں جہاں جاتا ہے لاکھوں لوگ اس کے ارد گرد جمع ہو جاتے۔ اس کے شو کو دنیا کا نمبر 1 اور مقبول ترین شو قرار دیا جاتا۔ عزت، دولت اور شہرت کون سی چیز تھی جو اسے چھپڑ پھاڑ کر نہیں ملی تھی؟ اسے فیملی کی طرف سے کسی مسئلے کا سامنا نہیں تھا۔ لوگ اسے دیکھ کر جیتے تھے، اسے سن کر ہنستے تھے، اسے سوچ کر کھلکھلا اٹھتے تھے، اس کی آواز سن کر ڈپریشن سے نکل آتے تھے۔ مگر اس نے 2014 میں خودکشی کر لی۔ معروف موٹیویشنل اسپیکر ٹونی رابنز سے کسی نے پوچھا ایسا کیوں ہوا؟ ٹونی رابنز نے کہا کیونکہ رابن ولیمز نے پوری دنیا کو خوش کیا مگر اپنے آپ کو فراموش کر دیا۔ انسان کو قرآن نے حریص قرار دیا ہے، وہ عزت کا بھوکا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے عزت سے نوازتا ہے تو وہ اس کا شکر ادا کرنے کے بجائے دولت کے بارے میں سوچنا شروع کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بندے پر کرم کرتا ہے، اس کے پاس دولت کی ریل پیل ہو جاتی ہے۔ عزت مل گئی، دولت آ گئی، اب تو سر جھک جانا چاہیے، رب کے حضور سجدے میں گر جانا چاہیے، مگر ایسا نہیں ہوتا۔ انسان اس کے بعد شہرت کے پیچھے دوڑنے لگتا ہے۔ ہمت مردہ مدد خدا، اللہ کا کرم ہوتا ہے اور انسان شہرت کے عروج تک پہنچ جاتا ہے، مگر انسان کی پیاس ہے کہ بجھ نہیں پاتی۔ وہ اب اپنا موازنہ شروع کر دیتا ہے، اپنے سے چھوٹوں سے نہیں، اپنے سے آگے نکل جانے والوں سے۔ وہ یہ نہیں سوچتا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کروڑوں انسانوں سے آگے پہنچا دیا، مجھ سے زیادہ ذہین، مجھ سے زیادہ محنتی، مجھ سے زیادہ ماہر لوگ سڑکیں چھاپتے پھرتے اور زمین ناپتے پھرتے ہیں۔ مگر اس کے بجائے انسان کسی اپنے سے زیادہ امیر شخص کو دیکھتا ہے اور حسد کی آگ میں جلنا شروع ہو جاتا ہے۔ پھر یہ آگ اتنی بڑھتی ہے کہ نوبت یہاں تک پہنچ جاتی ہے۔ کیا تکلف کریں یہ کہنے میں، جو بھی خوش ہے ہم اس سے جلتے ہیں۔ آج مغرب اسی لیے اربوں ڈالر کے موٹیویشنل لیکچر لیتا ہے۔ ٹونی رابنز، ٹونی بزان سے لے کر برائن ٹریسی تک کو سننے کے لیے اربوں ڈالر خرچ کرتا ہے، مگر سکون، چین اور اطمینان قریب نہیں پھٹکتا۔ مسلمان کتنے خوش قسمت ہے کہ مشکل پڑے تو رب کے حضور سجدہ ریز ہو جاتے ہیں، تنگی آئے تو قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، دل بوجھل ہو تو حدیث پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ کا ذکر کرو، دلوں کو سکون ملے گا۔ صبر اور نماز کے ذریعے اپنے ساتھ اللہ کی مدد شامل کر لو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا خوبصورت دعا سکھائی، اے اللہ میں تیرا بندہ اور تیرے بندے کا بیٹا اور تیری بندی کا بیٹا ہوں، میری پیشانی تیرے ہاتھ میں ہے، تیرا حکم مجھ میں جاری ہے، میرے بارے میں تیرا فیصلہ عادلانہ ہے، میں تجھ سے تیرے ہر اس خاص نام کے ساتھ سوال کرتا ہوں جو تو نے خود اپنا نام رکھا ہے یا اسے اپنی کتاب میں نازل فرمایا ہے یا اپنی مخلوق میں سے کسی کو وہ سکھایا ہے یا اسے تو نے اپنے پاس علم غیب میں رکھنے کو ترجیح دی ہے۔
کہ تو قرآن کو میرے دل کی بہار، میرے سینے کا نور بنا، اور میرے غم دور کرنے والا اور میرے فکر کو لے جانے اور ختم کرنے والا بنا۔ آمین۔